بزم سرور کونین کی جانب سے جو منعقد کیا گیا ہے وہ ماہ محرم الحرام کے فضائل کے ساتھ ساتھ سیرت حضرت سیدنا عمر فاروق ماہ چل رہا ہے، ماہ ذی الحجہ۔ اس میں بھی ایک عظیم شہادت ہے اور پھر سال کے آغاز پر بھی ایک عظیم شہادت ہے۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ خلیفہ سوم ذو النورین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت ہے، یعنی آخری مہینہ خلیفہ سوم کی شہادت پر اختتام پاتا ہے۔ اور جیسے ہی سال کا آغاز ہوتا ہے، خلیفہ دوم مطلوب اسلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت واقع ہوئی۔ اور پھر 10 ماہ محرم، وہ تو 10 محرم الحرام کی جو تاریخ ہے، یوم عاشوراء حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شہادت اتنی عزیز ہے کہ سال کا آغاز بھی شہادت سے ہو رہا ہے اور سال کا اختتام بھی شہادت پر ہی ہو رہا ہے۔ شہادت تو خلیفہ سوم، خلیفہ دوم اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جو اسلام کے خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے۔ کچھ مختصراً آپ کے سامنے جو ہے سیرت بیان کرنے کے ساتھ بے شمار فضیلتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ سارے لوگ طالب اسلام ہیں اور حضرت سیدنا عمر فاروق مطلوب اسلام ہے۔ صبح نے اسلام کو طلب کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر حضرت عمر کو طلب کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تعداد تقریباً صحابہ کرام کی 1 کم 40 ہو گئی تھی، اور پھر ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جبکہ صرف عمر ابن خطاب ہے، انہوں نے ابو جہل کے کہنے پر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کر دیا جائے، یعنی حضور کو ختم کر دیا جائے۔ اس ارادے سے وہ نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جب جسے ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ کی مشیت خود گمراہی کے حوالے کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مختصراً آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس واسطے کہ پھر حضرت عثمان غنی کے 2-3 فضائل بیان کرتے ہوئے پھر تعزیتی جلسہ بھی آج ہے، اس سے متعلق بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل گئے ہیں اس ارادے سے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں۔ ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہے کوئی ہم میں سے جو آج جا کر جائے محمد رسول اللہ کی جو اشاعت دین کی خاطر وہ جو محنتیں کر رہے ہیں اس سارے کام کو تمام کر دیا جائے، اس کو بدلے کے طور پر میں 100 اونٹ دوں گا، وہ بھی سرخ اونٹ۔ اب اس زمانے میں اونٹ جو ہے آج جیسا ہمارے یہاں پہ سواری ہوتی ہے، بائکس وغیرہ ہے، پلسر ہے یا پھر جو ہونڈا بائکس ہے، وہ اس کے برابر کی تھی وہ سواری۔ لوگ جو سواری کے لیے اونٹ کا استعمال زیادہ کرتے تھے۔ تو یوں سمجھیے کہ اگر آج کے دور میں بھی کوئی اگر 100 چیتک یا 100 ہیرو ہونڈا کا آفر رکھے، پرائز رکھے، تو بہت بڑی بھاری رقم ہے، بڑا انعام ہو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ جو یہ کام کو کرے گا میں اسے 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پر دوں گا۔ تو اس وقت تک فاروق اعظم صرف عمر ابن خطاب تھے، وہ ارادہ کر کر برہنہ تلوار لے کر نکلے۔ بہرحال وہ طیش میں جا رہے تھے، راستے میں ایک صحابی رسول جن کا نام نعیم بن عبداللہ آتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ عمر کے تیور بدلے ہوئے ہیں، تو فوراً ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ کوئی برے ارادے سے تو نہیں جا رہا ہے، لہٰذا ان کا ارادہ ٹال دیا جائے، ان کے جو راستے کو موڑ دیا جائے۔ روک کر پوچھا کہ عمر کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں جو ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا کہ عمر حضور کی طرف کیوں جاتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں جاتے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، یعنی تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہن سعید
یہ دونوں خود اسلام قبول کر چکے ہیں۔ وہ سنتے ہی سیدنا عمر کو آیا طیش کہ میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا ہے، میری سگی بہن فاطمہ وہ اسلام قبول کر لیے۔ فوراً وہ حضور کی طرف جاتے ہوئے راستہ پلٹ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ علماء مفسرین گویا کہ اس کو لکھتے ہیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو دوزخ کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے کی طرف پہنچا دیا۔ اور وہ جیسے ہی جا رہے ہیں، گھر پہنچتے ہیں تو گھر میں اندر جو ہے کچھ تلاوت قرآن پاک کی آواز سنتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی جو ہے آیتیں پڑھی جا رہی تھی۔ جیسے ہی حضرت عمر نے یہ آواز سنی، فوراً جو ہے پکارا تو لوگ پریشان، گھر میں جو ان کی بہن تھی اور بہن بھائی تھے اور حضرت خباب بھی اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، فوراً وہ قرآن پاک کے جو اوراق تھے جس کو پڑھ رہے تھے ایک مقام پر چھپا دیے۔ حضرت خباب اندر چھپ گئے ڈر کے۔ عمر بڑے بڑے لوگ کانپتے تھے حضرت عمر کے نام سے ہی۔ آپ کی بہن نے دروازہ کھولا تو سیدنا عمر نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو؟ تو جواب انہوں نے حکمتاً فرمایا کہ نہیں بھائی، ہم تو دیندار ہیں، کیونکہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی کوئی چیز تلاوت کی آواز سن رہا تھا، وہ کیا ہے؟ تب انہوں ایسے ہی بہانے کرنے لگے، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے۔ لیکن سیدنا عمر کیونکہ اس وقت جلال میں تھے، انہوں نے اپنی بہن کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا۔ جیسے ہی ہاتھ ایک تماچا رسید کیا، دانت ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا۔ بہن کو بھی آ گیا جوش، ابھی خطاب کے بیٹے تھے تو وہ خطاب کی بیٹی تھی۔ کہہ دیا کہ عمر اگر بات نہیں کرتی تھی، آج اس کے اندر اتنی قوت طاقت آ گئی ہے کہ مجھے جواب دے رہی ہے۔ کہا کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ پڑھ کیا رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ عمر تم ابھی نجس ہو، تم پہلے جاؤ، جا کر غسل کر کے آؤ۔ اس کے کہ جب آ کر آپ جو ان کے سامنے بیٹھے تو آپ کی حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے وہ آیتیں پڑھ کر سنائی، سورۃ التوبہ کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیت پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی روشنی ڈالی۔ کہا کہ بہن یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ تو بی بی فاطمہ نے کہا، اپنی بہن نے کہا کہ کیوں، کیا کرو گے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت خباب جو اندر چھپ گئے تھے ڈر کے، وہ فوراً باہر آئے، آ کر کہا کہ عمر مبارک ہو، کل رات میں تمہارے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہ سے کہ پروردگار عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب، ان میں سے دو میں سے جو تجھے زیادہ عزیز ہے اس کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ محسوس ہوتا ہے، یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں دعا قبول کی ہے۔ کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں موجود ہے۔ اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہی حالت میں حضرت عمر جا رہے ہیں، یعنی کیفیت دیکھے، اسلام قبول تو کر چکے لیکن حالت ابھی جو بظاہر ویسی تھی۔ اب جا رہے ہیں، دور سے حضرت حمزہ جو اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عباس جو اسلام قبول کر چکے تھے، اور جو دیگر صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا تھا، ان ساروں نے دیکھا کہ کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور بڑے غصے اور طیش کے عالم میں آ رہے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ جب جیسے جیسے قریب آتے گئے صحابہ کے اندر بے چینی اور بڑھ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی شان اقدس میں کوئی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ کہا یا رسول اللہ عمر قریب آ رہے ہیں۔ حضور نے کہا کہ آنے دو۔ جب بالکل قریب آ گئے تو حضرت حمزہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سامنے کھڑے ہو گئے حضور کے اور کہا کہ اگر ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میری تلوار اور عمر کے 2 ٹکڑے کر دوں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب میرے آقا کی جو جرأت، طاقت، شجاعت، ہمت کا حال دیکھیے۔ حضور نے فرمایا کہ حمزہ سامنے سے ہٹ جاؤ۔ کہا حضور اس کا ارادہ کچھ اور دکھ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حمزہ سامنے سے ہٹ جاؤ۔ جیسے ہی حضرت حمزہ ہٹتے ہیں، سرکار قریب جا کر حضرت عمر کا گریبان پکڑتے ہیں، پکڑ کے پوچھتے کیا عمر زندگی بھر لڑتا ہی رہے گا، ابھی ہدایت کا وقت نہیں آیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا، ہاتھ بڑھائیے، اسلام قبول کرنا چاہیے۔ جیسے ہی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک آگے بڑھایا، سیدنا عمر نے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ کلمہ طیبہ، کلمہ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہی فوراً حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے کیا ہم حق پر ہے یا ناحق ہے؟ حضور نے فرمایا کہ بالکل حق پر ہے۔ فرمایا حضور تو پھر چھپ کر کیوں عبادت کی جائے؟ چلیے کعبۃ اللہ میں اعلانیہ طور پر عبادت کریں گے۔
کافر تو بتوں کی جو ہے اعلانیہ طور پر جو ناحق باطلوں کی جو عبادت کر رہے ہیں، اور ہم حق اللہ کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو حضرت عمر کے قبول فرماتے ہیں اور صحابہ سے فرماتے ہیں کہ چلو ہم سب مل کر کعبۃ اللہ میں جو ہے عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے۔ اب دیکھیے آپ، سیدنا عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلے جا رہے ہیں اور یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی اگر اپنی یعنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہ رہا ہے تو میرے راستے کو روک لے، ہے کوئی جو اپنی اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو میرے راستے میں آ جائے، میرے راستے سے مجھے روک لے۔ حضرت عمر کی وہ جرت، وہ قوت، وہ طاقت کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ حضور کے لیے حضرت عمر کو روکا جائے، یہاں تک کہ سیدنا عمر اور صحابہ کرام اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے۔ پھر وہاں پر آپ نے اعلانیہ طور پر 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی۔ اس وقت سب سے پہلے صحابہ فرد مسرت نعرے تکبیر اللہ اکبر کی صدائے بلند کی۔ ابو جہل سب کو جمع کر کر بیٹھا تھا کہ دیکھو عمر گئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کے لیے، ابھی یہاں پر بیٹھو، کچھ دیر میں خوشی کی خبر میں تم کو سناتا ہوں۔ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کے لیے جو حضور نے دعا فرمائی تھی اس کو قبول فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے نماز ادا فرما دی تو جتنے صحابہ اس وقت تک ایمان لا چکے تھے، یعنی تقریباً 40واں نمبر حضرت عمر کا تھا، سارے عرب کے لوگوں کے سامنے واضح طور پر یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ مسلمان ہے اور باقی تھے کافر۔ جو اسلام قبول کیے تھے وہ بھی آ گئے ہیں، ابھی تک چھپا کر رکھنے کا حکم تھا، لیکن اب حضور کے پیچھے جنہوں نے نماز پڑھی ہے معلوم ہو گیا کہ فلاں بھی مسلمان ہوئے گئے، فلاں بھی مسلمان ہو گئے۔ اس فرق کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تم فاروق ہو۔ جب حضور نے آپ کو لقب عطا فرمایا فاروق، یعنی حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنے والے ہیں، تمہارے اسلام قبول کرنے سے حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر نے نماز ادا فرمائی، آپ نے کہا یا رسول اللہ، مقام ابراہیم پر کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں حضور سے یا رسول اللہ اتتخذ من مقام ابراہیم مصلی، کیا اس مقام ابراہیم کی جگہ کو کیا ہم مصلی نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ ابھی زبان سے نکل رہا ہے سوالیہ انداز میں، اتتخذ کیا ہم نہ بنا لیں میں مقام ابراہیم مصلی، اس مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں حکمت سے عمل کر فرماتے تھے، حضور خاموش رہے۔ ایک آیت جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لیکن سیدنا عمر نے کیا فرمایا تھا اتتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اللہ کا کیا حکم ہو رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم، فرمائیے اللہ کا یہ حکم ہو رہا ہے کہ واتخذوا اور بنا لو تم اس مقام کو مقام ابراہیم مصلی، نماز کی جگہ۔ بعض لوگ یہاں پر تھوڑا سا جو ہے مغالطہ کرتے ہیں، بولنے میں یہ جو ہے بغیر کوئی سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر جو بول رہے اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرما رہا ہے، جنہیں قرآن تو بل ہوا قرآن مجید، یہ قرآن مجید لوح محفوظ میں پہلے سے محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ چکا ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ جو قرآن لوح محفوظ میں اللہ نے نازل فرما کر اس کو جو محفوظ کر دیا ہے، اس قرآن کو حضرت عمر کی زبان پر اللہ جاری فرما رہا ہے۔ حضرت عمر بولنے سے قرآن نہیں بن رہا ہے، قرآن کو اللہ نے حضرت عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے، پھر وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم جو واضح طور پر آ گیا ہے۔ بہرحال بہت ساری جو فضائل ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے یہ سب سے بڑی فضیلت یہ بیان فرما دی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بڑی کیا اور فضیلت ہو سکتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے وہ صفات، وہ خصلتیں رکھی تھی جو ایک نبی کے اندر موجود ہوتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ صوبم، داماد رسول، وہ بھی دوہرے داماد رسول، اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں ذوالنورین کہتے ہیں، 2 نور والے۔ ایک نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک دیگر حضرت عثمان غنی کے عقد نکاح میں آئی۔ حضور نے اپنی دوسری صاحبزادی جن کا نام تھا بی بی رقیہ، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ پھر بی بی رقیہ کے انتقال کے بعد حضور کی تیسری نمبر والی صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح فرمایا۔
چوتھی صاحبزادی خاتون جنت کا نکاح سیدنا علی سے ہو چکا تھا، تو اب پھر تیسری صاحبزادی کا انتقال ہونے کے بعد اب بس حضور کے پاس کوئی بیٹی جو باقی نہیں تھی. حضور نے فرمایا کہ لوگوں عثمان کو بیٹیاں دو. آپ نے فرمایا کہ اگر محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک کے بعد ایک مرتی جاتی تو ہر بیٹی کا نکاح میں عثمان غنی کے اختیار کرتا تھا. تو دو نون کی وجہ سے ذوالنورین کہتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور آپ کی حیات مطہرہ میں جو نمایاں درس ہم کو جو ملتا ہے اس پہ ایک سخاوت ہے، ایک حیا کا معاملہ ہے. سخاوت کا یہ عالم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنے پاس کوئی چیز رکھنا پسند نہیں کرتے، جو آتی تھی تقسیم کر دیتے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ایک مرتبہ جو ہے مدینہ منورہ میں قحط کا عالم ہو گیا ہے، لوگ دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، بارش کا ایک خطرہ نہیں، اناج کہیں نہیں. تو ایسے سخت حالات میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ آیا ہے، اونٹوں پر ساز و سامان اناج سے لدا ہوا. اس قدر کثرت سے اونٹ تھے کہ مدینے کی گلیوں میں جہاں جہاں موقع ملتا اونٹ وہاں چلے جا رہے ہیں. یعنی مدینہ منورہ اس وقت بہت چھوٹا سا مقام تھا، تو ہزاروں کی یہ تعداد میں جب اونٹ آئے ہیں بھی ساز و سامان کے ساتھ، تو جہاں جہاں جس گلی میں موقع ملتا اونٹ چلے جا رہے ہیں. تو اونٹوں کی کثرت کے چلنے کی وجہ سے زمین پر ایک ایسے محسوس ہوا گویا کہ یہ زمین ہل رہی ہے. بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی ہے، یہ گڑبڑی یہ شور کی آواز کیسی ہے؟ تو کسی نے کہا کہ عثمان غنی کا قافلہ آیا ہے ساز و سامان سے اناج سے بھرا ہوا. تو یہ سن کر بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جا کے عثمان سے کہنا کہ جتنی زیادہ دولت ہوگی حساب کتاب میں محشر کے دن اتنا ہی تاخیر وقت لگے گا، اتنی ہی دیر ہوگی. کسی نے آگے کہا کہ اما جان جو ہے آپ کے لیے یہ جو ہے فرما رہی ہے. آپ نے کہا کہ جا کے اما جان کو میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہنا کہ عثمان کا حساب انشاءاللہ بڑا آسان ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے پاس کوئی حساب رکھتا ہی نہیں، سارا کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا اور اللہ کو حساب کرنے میں دیر نہیں لگتی. تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ جس کے گھر کے سامنے جو اونٹ کھڑا ہے وہ اس کو کھا لے، اور جو جو سامان ہے کھانے پینے کا اناج وہ سب فی سبیل اللہ مفت اللہ کی خاطر لے. اب آپ دیکھیے قحط کا دور ہے، دانے دانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. یہ اعلان سننے کے بعد صحابہ کرام کو بھی توکل کا یہ عالم. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صحابی کی چند دن پہلے شادی ہوئی تھی، وہ اور ان کی بیوی دونوں اس تھے گھر میں. تو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کٹورا یا پھر بگونا سمجھے لے کر آئے، تھوڑا سا جو یا پھر اناج جو بھی لے کے جانے لگے. تو کسی نے رک کر کہا کہ میاں قحط کا دور ہے، دانے دانے تو لوگ پریشان ہیں، ایسے میں اتنے ڈھیر سارا اناج ہے اور تم اتنا ہی لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیوں، میں ہوں میری بیوی ہے، دونوں کے لیے کافی ہے. یہ کہا کہ اور بھی لے سکتے. بولے کیوں، آج مجھے اللہ کھلا رہا کل نہیں کھلائے گا مجھے. دیکھیے اس وقت میں بھی جبکہ شرعاً آپ کو اجازت ہے تجارت کے لیے زیادہ نفع یا زیادہ قیمت کے بیچنے کی غرض سے جمع کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن ایسی حالت جیسے مثال کے طور پر آج کل دیکھیے ہر گھر میں ایک دینار نل آ رہا ہے، مولانا کے گھر میں بھی ایک دینار آ رہا ہے، سب کے گھر میں. تو کیا دوسرے دن کا ہم پانی جمع کر کے نہیں رکھتے؟ کوئی تقوی کے خلاف بھی نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں صحابہ جو اتنے زیادہ توکل اللہ پر ان کا یقین تھا کہ انہوں نے کہا جس طرح آج مجھے اللہ انتظام کیا کل بھی کرے گا. اب اعلان پر اعلان ہو رہا ہے لیکن کوئی لینا پسند نہیں کر رہا ہے ایکسٹرا. آج کی ضرورت کی حد تک جیسا شام کے واسطے لے لیے بس ختم، کل کا دیکھیں گے اللہ مالک ہے، جیسا آج اللہ دیا ہے کل بھی دے گا. حضرت عثمان غنی کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں سارا کچھ مفت ہے، فری ہے، فی سبیل اللہ لے لو. لیکن کوئی آگے نہیں پڑ رہا. آخرکار سیدنا عثمان غنی نے کہا یہ شرعاً یا تقوی کے خلاف نہیں ہے، ان حالات میں جیسے جنگ کی حالات میں جنگ کے واسطے آپ نکل رہے تو ساز و سامان پورا لے کے نکلتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج کے ہی لے کے نکلیں گے 15 دن مہینے کا سامان. تو آپ کے بولنے پر اصرار کرنے پر جب کہیں صحابہ کرام دوسرے دن کا لینا شروع کریں، ورنہ کوئی تیاری نہیں ہو رہا. اب آپ اندازہ کریے، دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے اگر صحابہ کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ حضرات تو بڑے نیک ہیں، میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، اگر میں ہوتا تو شاید گھر کا سامان پورا باہر گھر کے اندر اونٹا پڑ جاتا تھا. اپن خود باہر پلنگ پہ جا کے سو جاتے تھے. ارے باہر کیوں سو رہے؟ نہیں، گھر میں اناج پورا بھر لیا. لاک ڈاؤن میں ہم نے دیکھا ہے ایسے کئی لوگوں
ایک صاحب نے تو لاک ڈاؤن میں اپنے گھر میں اتنا سامان بھر دیا، اتنا سامان، لوگ سمجھے وہ سپر مارکیٹ کھول رہی تھی کیا کہ بعد میں پتا چلا نہیں ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ 6 مہینے تک کے یعنی 20-25 تیل کے ڈبے، 50 جو چاول کے تھیلے، کیا بولے تو حالات کیسے رہتے کیا ہے پر۔ بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی جو رہتا فی سبیل اللہ خیرات کرتے، چنانچہ آپ نے شاید اخبارات کے ذریعے پڑھا ہوگا، آج تک آپ کی سخاوت جاری ہے۔ مدینہ منورہ میں جو آپ نے وقف کیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر جو زمینات آپ کی جو ملکیت کو وقف کیا تھا، اس کی نشاندہی کر کر موجودہ جو حکومت ہے سعودی عربیہ کی، وہاں پر جو بھی عمارتیں بنائے ہیں، تجارتی مراکز بنے ہیں یا ملٹی سٹوریز، میں نے کئی ایسی بلڈنگ دیکھے 10-10 15-15 منزلہ بلڈنگ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ کوئی عثمان بن عفان کوئی چاوش عرب کا نام نہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر حضرت عثمان غنی کا بینک اکاؤنٹ آج تک موجود ہے، آپ یوٹیوب میں سرچ کر کے دیکھیے، حکومت نے حضرت عثمان بن عفان کے نام سے بینک اکاؤنٹ کھولا ہے، اور اس مقام کا جتنا بھی خرچہ آتا ہے، جتنا بھی منافع آتا ہے، وہ سب اس اکاؤنٹ میں جمع کیا جاتا ہے، اور اس میں کا آدھا غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، آدھا جو حکومت کے خزانے میں شامل کیا جاتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی تو پورا کر دیتے تھے، جو رہتا تھا دیتے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے حضور کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے کچھ عنایت فرمائیے، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ عثمان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے بھیجایا ہے تمہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ کتنا اعتبار یقین تھا دیکھ، آج کتنے بھی بڑے مرشد رہنے دیجیے، اپنے مرید کے پاس بھی جائے تو مرید 10 قسم کے بہانا شروع کر دیتا ہے نا۔ ہماری محبت 100 گز بارو 1 گز نہ پھاڑو کا قصہ ہے، حضرت سے بہت زیادہ محبت ہے، مگر جب مال کا معاملہ جب آتا ہے تو بالکل رکھے سکے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ بالکل صحابہ کا الگ ہے۔ وہ جب حضرت عثمان غنی کے مکان پر پہنچے، ابھی دستک دے رہے تھے، بلکہ دستک دیتے ہی آواز اندر سے آئی، آپ نے اپنے اہلیہ سے کہا کہ سالن میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ شام تک چل جائے۔ وہ دستک دیتے ہی پریشان ہوئے، بولے ان کے پاس تو یہ حالت ہے کہ سالن میں جو پانی ملا کر شام تک چلے، اب وہ میری مدد کیسے کریں گے؟ بہرحال دستک دی، یہ سن کے جانے لگے۔ عثمان غنی دروازہ کھول کر روک کر کہا کہ میاں کیا بات ہے، کیوں چلے جا رہے ہو؟ کہا کہ حضرت نے ایسی ملاقات کے لیے آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ ضرورت مند محسوس رہا۔ جو اللہ والے ہوتے، جو جس لائن کا رہتا نا، وہ چہرہ دیکھ کے پہلے پہچان لیتا۔ اب وہ ہمیشہ ہر وقت وہ جو ہے غریبوں کی، یتیموں کی اور سب کی مدد کرتے تھے، اس لیے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیتے۔ اس قدر حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا معاملہ، مدینے کی گلیاں حضرت عثمان غنی کے آزاد کردہ غلاموں سے بھری ہوئی تھی۔ جس گلی سے گزرتے آپ لوگ سلام کرتے تھے، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ یعنی جتنوں کو آپ آزاد کیے وہ پہلے میں موجود تھے، ہزاروں کی تعداد میں۔ بلکہ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر حضرت عثمان غنی نے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ آج شام میں میں آپ کی جو دعوت ضیافت کرنا چاہ رہا ہوں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جو قبول فرما لی، اس لیے کہ بیٹی کے گھر کو جانے کا بھی حضور کو جو موقع تھا۔ یعنی یہ محبت تھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر ہمارے پاس ایک عجیب و غریب ماحول ہے، اکثر ہم کیا ہے بیٹی کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہم بنا لیے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کے پاس جو دعوت آئی ہے، یعنی بیٹی کے ملاقات کا جو ایک موقع ہے، حضور خوشی خوشی قبول فرما لیے۔ اب حضرت عثمان غنی صبح سے انتظار میں ہے کہ مغرب کے بعد حضور میرے گھر تشریف لانے والے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر حضور کے پیچھے پیچھے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے حضور کے ختم مبارک کو گنتے جا رہے، 1 2 3 4۔ صحابہ نے جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ عثمان یہ کیا معاملہ، کیا گن رہے ہیں؟ کہا کہ میں حضور کے ختم مبارک گن رہا ہوں، جتنے قدم چلتے ہوئے حضور میرے گھر تک تشریف لائیں گے، میں اتنی تعداد میں غلاموں کو آزاد کروں گا۔ ایک غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی تھا۔ اب آپ اندازہ کریے ایک موقع پہ کتنے غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا نہیں معلوم۔ اس طرح سے کتنے سے کئی موقعوں پر جو حضرت عثمان غنی اکثر غلاموں، ہر جمعے کو ایک غلام ضرور آپ آزاد کرتے تھے۔ تو سخاوت آج تک چل رہی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تب حضرت عثمان غنی کا چہرہ دیکھ کر بولے بتاؤ کیا بات ہے، کس وجہ سے آئے تھے؟ تو انہوں نے عرض کر دیا کہ حضرت میں حضور کے پاس گیا تھا، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس جانے کے لیے مجھے حکم فرمایا، لیکن جب میں آپ کے گھر پر آ کے دستک دیا تو اندر سے میں نے آپ کی آواز سنی کہ آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ سالن میں کچھ پانی ملا دو تاکہ شام تک چلے۔ تو میں یہ سمجھا شاید آپ کے پاس بھی کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہوں گے، اس لیے چلے جا رہا۔ آپ نے کہا کہ ابھی ٹھہرو میں بھی آتا ہوں۔
اندر جا کر آپ نے کہا کہ کیا تم کو رقم چاہیے؟ کہا کہ حضرت 1000 درہم کی ضرورت ہے، بطور قرض دے دیجیے۔ تو آپ اندر گئے، 1000 کی ایک تھیلی بنا کر لائے، 1000 کی ایک تھیلی بنا کر لائے۔ کہا کہ یہ 1000 جو تم نے حضور سے سامنے کہا تھا ضرورت ہے، یہ میری طرف سے فی سبیل اللہ، لو قرض نہیں، یہ آپ کو میں جو ہے نذرانے کے طور پر دے رہا ہوں۔ وہ حیرت میں پڑ گئے، قرض دینے کو کوئی تیار نہیں، سود پر دینے کو تیار نہیں، اور حضرت عثمان غنی جو یوں ہی نذرانے کے طور پر دے دیے۔ کہا یہ دوسری 1000 اشرف کی تھیلی رکھو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ دوسری کس کی ہے؟ کہا کہ آپ حضور کے بھیجے ہوئے مہمان ہیں، اس لیے آپ کی تعظیم میں 1000 روپے اور ایکسٹرا دے رہا ہوں۔ سخاوت کا معاملہ اس قدر عام تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آج تک اللہ نے اس چیز کو قائم رکھا ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ قائم رہے گی۔ آئیے جو ہم آج یہاں پر جمع ہوئے ایک تعزیتی جلسے کے لیے، بہت ہی جو ہے دکھ کی اس بات